گزشتہ سال ستمبر کے آخر تک جاپان اس حد تک مقروض ہو چکا تھا کہ قرضوں کے اس حجم کو سن کر ہی سامعین دنگ رہ جائیں گے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ قرضوں کا یہ بوجھ یہاں رکے گا نہیں بلکہ مستقبل میں بڑھتا ہی جائے گا۔ جاپان پر قرضوں کا مجموعی حجم 9.2 خرب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو جاپان کی جی ڈی پی کا 266% ہے۔ قرضے کی یہ رقم دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مثلاً اگر جاپان کے مقابلے میں امریکہ کے قرضوں کا حجم دیکھا جائے تو یہ 31 خرب ڈالر ہے، لیکن یہ رقم امریکہ کے ٹوٹل جی ڈی پی کے صرف 98% کے برابر ہے۔ قرضوں کے اتنے بڑے حجم کے یہاں تک پہنچنے کا سفر چند سال کا نہیں بلکہ ملکی معیشت کو رواں رکھنے اور اخراجات پورے کرنے کی جدوجہد کی مد میں لیے گئے قرضوں کا بوجھ بڑھنے میں کئی دہائیاں لگی ہے۔ جاپان کے شہری اور معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے کاروباری ادارے قرضوں کے استعمال میں ہچکچاتے ہیں، جبکہ ریاست اکثر انہیں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے نان ریزیڈنٹ سینئر فیلو تاکیشی تاشیرو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے طور پر بہت زیادہ بچت کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا رواج نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ جاپان میں بڑی آبادی کا عمر رسیدہ یا بزرگی کی عمر میں ہونا ہے، جس کے باعث حکومت کے سوشل سیکیورٹی اور صحت کی خدمات پر اٹھنے والے اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ جاپان کی بیشتر آبادی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ بے یقینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے وہ ذاتی بچت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم قرضے کے اس بڑے حجم کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے لیے جاپان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جاپان پر قرض کا بوجھ بڑھنے کا آغاز 90 کی دہائی سے ہوا، جب اس کے مالیاتی نظام اور ریل اسٹیٹ کا نظام تباہ کن نتائج کے ساتھ بلبلے کی مانند پھٹ گیا، اور اسی وقت جاپان پر قرض کی شرح اس کے جی ڈی پی کے صرف 39% کے برابر تھی۔ اس صورتحال کے باعث حکومت کی آمدنی میں کمی آئی، جبکہ دوسری جانب اخراجات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ چند ہی برسوں میں یعنی سال 2000 تک جاپان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جی ڈی پی کے 100% تک آ گیا تھا، جو 2010 تک مزید دگنا بڑھ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔